اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات آیات نمبر 40 تا 74 میں ان اہل ایمان کا جنت کی نعمتوں کی شکل میں صلہ جنہوں نے اپنے گمراہ کرنے والے ساتھیوں کے اصرار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قیامت کے روز ایک منظر جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ منکرین جہنم میں ہوں گے۔ انہیں یہ سزا اس وجہ سے ملے گی کہ اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا عباد اللہ المخلصین۔ سوائے اللہ کے خاص برگزیدہ بندے جو اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، وہ عذاب جس کا ذکر پچھلی آیات میں کیا گیا تھا۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین۔ ان کے لیے ہر طرح کے میووں کی شکل میں ہمارا مقرر شدہ رزق ہے، اور وہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نعمتوں سے بھرے باغات میں مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین۔ ان کے گرد غلمان ایسے لطیف مشروب کے جام لے کر گردش کرتے ہوں گے جس کی رنگت سفید اور پینے میں نہایت لذیذ ہوگا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ اس مشروب کے پینے سے نہ سر چکرائے گا اور نہ وہ مدہوش ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین۔ ان کے پاس خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنی نگاہیں نیچے کیے بیٹھی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون۔ اتنی خوبصورت گویا حفاظت سے چھپا کر رکھے گئے سفید موتی ہوں۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون۔ اس وقت بعض اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں گفتگو کریں گے۔ قال قائل منهم انی كان لی قرین یقول أئنک لمن المصدقین۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اس وقت جزا و سزا دی جائے گی؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ۔ ارشاد ہوگا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم۔ پھر جب اس نے جہنم کی طرف جھانک کر دیکھا تو اپنے ساتھی کو جہنم کے عین وسط میں پایا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین۔ وہ جنتی اس سے کہے گا کہ تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین۔ اور اگر میرے رب کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوتا۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین۔ پھر یہ جنتی
اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا یہ حقیقت نہیں کہ دنیا میں جو موت ہمیں آ چکی اب اس کے بعد ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور نہ ہمیں کبھی عذاب دیا جائے گا۔ ان هذا لهو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، کوشش کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی چاہیے۔ اذلك خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالم نافرمانوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ انها شجرة تخرج في اصل الجحیم، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، وہ زقوم ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے شیطانوں کے سر جیسے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اہل جہنم اس درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس کے اوپر پینے کے لیے انہیں سخت بدبودار گرم پانی ملے گا۔ ثم إن مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کی واپسی جہنم کی آگ کی طرف ہوگی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، انہیں یہ سزا اس وجہ سے ملے گی کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، پھر یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، بلا شبہ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور انہیں عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے۔ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، سو دیکھ لو کہ لوگوں کو پوری طرح خبردار کر دینے کے بعد سوائے اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندوں کے باقی لوگوں کا کیا انجام ہوا۔